الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر۔ یہ سورہ مدثر شریف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ المدثر کا معنی چادر اوڑھنے والا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے تو اسی دوران جبریل امین علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق دینے کا حکم ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی نے، اور مزید آگے دائی کے لیے کچھ اہم نصیحتیں بیان ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ ذہن رہے کہ کئی سارے لوگ جو ہے نا یہاں ترجمہ کرتے ہوئے کملی کہتے ہیں۔ کملی جو ہے نا یہ تصغیر کا صیغہ ہے، اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی شے کو تصغیر کے ساتھ ہلکا کر کے بلانا جی یہ حرام ہے اور یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بچے جیسے وہ نعت بھی پڑھتے کملی کالی ہے، شان نرالی ہے، تو کملی جو ہے نا یہ ایک تصغیر کا لفظ ہے، کسی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بیان کرنا درست نہیں ہے ہیں۔ جیسے مکھ جو ہے نا مکھ چہرے کو کہتے ہیں، اور مکھڑا چھوٹے چہرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹے منہ کو مکھڑا کہتے ہیں عموماً۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ نعت خان جو ہیں وہ سریعام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کب چادر کملی کی چادر، تو اس طرح پتہ نہیں کیا کہتے پھرتے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے آقا علیہ السلام کی چادر مبارکہ کو ایسا لفظ بولنا ہو تو کمبل کہیں، کیا کہیں؟ کمبل شریف کہیں، کملی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کملی کا لفظ جو ہے نا یہ دیوانی عورت کو بھی کہتے ہیں، جسے بندے کو کہتے ہیں نا کملا، کہتے نہیں کہتے، وہ کملا کہتے ہیں، دیوانے کو کہتے ہیں، اور عورت اگر ایسی حرکتیں کرے تو اسے کملی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لفظ جو ہے نا کسی بھی طرح سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ کے لیے بولنا درست نہیں ہے یار، ہیں۔ چادر مبارکہ بھی وہ جس کا نام لے کے رب تعالیٰ محبوب کو خطاب فرمائے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، ہیں جی۔ قم فانذر، حبیب آپ کھڑے ہو جائیں، ہیں۔ حضور آرام فرماتے ہیں اپنی آرام گاہ سے کھڑے ہو جائیں بس، ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پہلے بھی آپ غار حرا میں جا کر اتنی عبادت کیا کرتے، کئی دنوں کے لیے حضور چلے جاتے تھے غار حرا میں، کئی دنوں کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں چلے جاتے۔ حضرت ام المومنین محسنہ اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں آپ کھانا بنا دیتی تھیں آقا علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کئی دنوں کا کھانا اٹھاتے اور غار میں چلے جاتے، وہیں بیٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ایک اہتمام کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام کو، حبیب قم، آپ کھڑے ہو جائیں اپنی آرام گاہ سے، چھوڑ دیں آرام کو اب آپ، قم فانذر وربک فکبر۔ یہ ذہن میں رہے کئی سالوں کے بعد 2-3 سال تک کی علماء نے ایک مدت بیان کی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد جو تبلیغ کا حکم دیا گیا نا وہ 3 سال کے بعد دیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ہی شروع نہیں ہوا، 3 سال کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیہ مبارکہ کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے حکم دیا گیا آقا علیہ السلام کو کہ حبیب آپ کھڑے ہوں، کیا جی کیا حکم ہے؟ قم، حبیب آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر، آپ ڈر سنائیں، ہیں جی، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی، پوری کائنات کے لوگوں کو آپ ڈر سنائیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کے نام کی تکبیر پڑھیں۔ یہ جو تکبیر ہے نا یہ وہ تکبیر نہیں کہ ایسے اللہ اکبر پڑھتا رہے بندہ، نہ۔ فرمایا کہ حبیب پیارے جہاں کہیں بھی میرے ساتھ شرک ہو رہا ہے، لوگ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے نا، ان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے کہنا کہ رب بڑا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ رب بڑا ہے، رب سب سے بڑا ہے، رب جو ہے وہ اکبر ہے، رب کبیر ہے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے۔ تو یہ جیسے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا آقا علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ اکبر، یہ آقا علیہ السلام نے کہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی سمجھ گئی کہ حضور پر وحی آ رہی ہے، ہاں جی، انہوں نے بھی زور سے کہا اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا جی۔
یہ مجاہد کی اذان اور ہوتی ہے، ملا کی اذان اور ہوتی ہے یہ نہیں؟ مولوی بیچارے کی اذان پہ محلے والے نہیں اٹھتے جو مسجد کی وکھی میں رہتے ہیں، مسجد کی وکھی میں پڑے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کا گھر ہوتا ہے، وہ بھی نہیں اٹھتے۔ لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہے نا ایک جگہ تشریف فرما ہے کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو کافر جو ہے نا قلعہ بند ہو گئے، کئی دنوں سے محاصرہ جاری ہے، کوئی فتح نہیں ہو رہی۔ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر نا زور سے پوری طاقت کو مجتمع کر کے زور سے اللہ اکبر کہا، اتنا کہا تو اس قلعے کی ساری دیواریں لمبی ہو گئی، نیچے ساری دیواریں نیچے لیٹ گئیں۔ مجاہد کی تکبیر کی برکت یہ ہے، اللہ اکبر۔ رب کے نام میں جلال اتنا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، رب کے نام کا جو جلال ہے نا جی، وہ کافر کو بھی برداشت نہیں ہوتا اور دین کے دشمن کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، یہی لاہور کی بات ہے۔ یہ جو نہر نہیں آتی ٹھوکر والی، اس کے پیچھے کر کے نا ایک بندہ وہ بس سے نیچے اترا تو اس نے نا زور سے نیچے اترتے ہوئے اللہ اکبر، وہ پولیس والے کھڑے تھے، سب نے اپنی گنے پینٹوں سمیت نہر میں چھلانگا لگا دیا۔ انہوں نے کہا لے ابھی آیا بمب۔ یار بم کہاں سے آ گیا؟ اس نے تکبیر ہی پڑھی تھی، ہے یا نہیں ایسا؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ جو آپ کلی اکیلی چھری پھیرتے ہیں نا، چھری پھیرتے ہیں جانوروں پر تکبیر پڑھتے ہیں، کبھی یہ بھی تکبیر پڑھ کے دیکھیں، اس کے مزے ہی اپنے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں دائی کے لیے کس چیز کا حکم ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میں حبیب پیارے آپ اپنے کپڑے پاک رکھیں، اپنے کپڑے پاک صاف ستھرے رکھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ دائی جو ہوتے ہیں نا لوگ پہلے دیکھتے ہی یہی ہیں۔ وہ جی میں گیا تھا مولوی صاحب کے کپڑے ایسے تھے، اب بتائیں اس کی کیا تقریر سنے بندہ پوچھے تو نے تقریر سننی ہے، اس کے کپڑے دیکھنے تھے، کیا دیکھ رہا تھا تو نے؟ رب تبارک و تعالی نے کیسے تربیت فرمائی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی، ہیں جی؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مشائخ گزرے نا، وہ بڑے بڑے اجلہ علماء، وہ بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے، ہیں جی؟ قیمتی لباس پہنتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ کا ایک جبہ 40,000 روپے کا تھا۔ 40,000 اس وقت کے، آج کے تو بھی کروڑوں بنیں گے، ہے یہ نہیں؟ 40,000 اس وقت کے، آج کا تو بڑا مہنگا ہوگا۔ حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عالم جو ہے نا اس کو جوتا اتنا قیمتی پہننا چاہیے کہ دنیا دار آئے نا اس کی نگاہ جوتے پہ رہے، اوپر دیکھے ہی نہ، اور سارے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے مولوی بالکل مسکین بن کے پھرتا ہو اور اسے یہاں پہ 3-4 بنولے لگے ہوں، ڈرپیں لگی ہوں، مرنے والا ہو، بالکل ایمبولینس پہنچ رہی ہو وہاں، انہوں نے کہا یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں۔ نہیں یہ مولوی نہیں ہے بھائی، یہ مولوی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کو دیکھیں، اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے کاروباری بندے تھے، آپ بیٹھ کے نا پیسوں کو اس طرح اچھال رہے ہیں، اس کو اٹھا کے سونے کے پیسے، یہ والا نہیں ہمارے، سونے کے پیسے اس طرح کر کے اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ پیسے نہ ہوتے میرے پاس حکمرانوں نے مجھے کب کا بیچ دیا ہوتا۔ میں یہی وجہ ہے کہ میں ہر چیز ٹھوک کے بیان کرتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ، یہ دور تو بھائی ضروری ہے، عالم کے پاس پیسہ ہو، اچھی گاڑی ہو اس کے پاس، یہ چیزیں ہوں گی تو وہ حق بیان کرے گا بھائی۔ آج کل لوگ پتہ کیا دیکھیں، میں یہ لوگوں کی نیچر بن چکی ہے، وہ کہتے ہیں، میں تو طبیعت کہتا ہوں، طبیعت بن چکی ہے لوگوں کی کہ کوئی بندہ سائیکل پہ جائے نا اس کی تقریر سن تو کہتے ہیں یہ کیا کہے گا یار، سائیکل پہ آ گیا، رکشے پہ چلا جائے کہتے ہیں یہ کیا کہے گا، کیا سنائے گا بھائی۔ کوئی بندہ گاڑی پہ چلا جائے منہ سے چبل لگتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں داتا صاحب عرس پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ بڑی خوشامد بہت زیادہ ہوتی ہے، توبہ توبہ توبہ۔ وہ ایک مولوی صاحب آنے لگے، وہ بیچارے کا پیٹ جو ہے نا ادھر جا رہا ہے، خود ادھر جا رہا ہے، منہ اس کا لٹکا ہوا ہے۔ وہ آیا تقریر کرنے کے لیے، کہنے لگا جی ان پہ حسن بھی ختم ہے، علم بھی ختم ہے، یہ بھی ختم ہے، وہ بھی ختم ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون کیا بلا آ رہی ہے۔ جب دیکھا تو بیچارے کو نہ بولنا آ رہا تھا نہ کچھ اور۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ اس نے کہا پیر صاحب جو ہے نا پراڈو پہ آئے ہیں۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے بس، جی بڑی گاڑی پہ بندہ چلا جائے بکواس ہی کر دینا، لوگ کہیں گے یار واہ کیا بات کیا بات۔ اب بیچارہ اتنا بڑا عالم اور وہ غریب ہو، سائیکل پہ چلا جائے تو کسی نے بات نہیں سنی، یار سائیکل پہ ہے کیا تقریر کرنی ہے اس نے۔ آج کل لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ مفت چلا جائے نا اس کی تقریر نہیں سنتے، اور کہتا ہے مفت سنائی تقریر کیا مزے کی ہوگی یار۔ انہوں نے کہا فلانا مولوی 40,000 لے کے آ رہا ہے، کوئی تو گل ہے نا پھر، کوئی تو بات ہے نا، اس نے 40,000 روپے لیا ہے تو پھر جو بھی کہے گا نا لوگ غور سے سنیں گے۔ یہ عجیب لوگوں کا ایک جو ہے نا کہ ذہن بن چکا ہے، اللہ والی کہ اللہ کے لیے بات کرنا وہ رہی نہیں بات۔ اب ایک سید صاحب نے تقریر کر کے آ رہے ہیں دہلی سے، اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، دہلی سے تقریر کر کے آ رہے ہیں، ایک بندہ جو ہے نا وہ بھی تقریر سننے جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے وہ بزرگ سامنے مل گئے جن کی تقریر تھی۔ اس نے کہا جی وہ آپ جلسے میں گئے تھے دہلی؟
انہوں نے کہا ہاں کیوں خیر ہے؟ اس نے کہا میں بھی بیان سننے جا رہا تھا، وہیں مجھے پتہ چلا تھا فلاں بزرگ وہاں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو جلسہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے کہا بیٹھ ادھر، میں تمہیں ادھر ہی سناتا ہوں ساری۔ وہ 2-3 گھنٹے جتنا بیان وہاں کیا تھا نا سارا اسے سنا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ میں یار وہاں بھی رب کے لیے سنا تھا، یہاں بھی رب کے لیے سنا رہا ہوں۔ ہاں جی آج بتائیں، مولوی تو پہلے کہتے ہیں جی اتنے بندے ہوں گے تو میں آؤں گا، یہ ہوگا تو میں آؤں گا، وہ ہوگا تو میں آؤں گا۔ کیوں بھائی؟ ہیں رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حبیب کریم علیہ السلام نے اکیلے جا کر نہیں دعوت دی ابو جہل کو، ابو لہب کو اکیلے دعوت نہیں دی حضور نے جا کر۔ جب تم نے دعوت دینی تو پھر دعوت دو، دعوت کو دعوت سمجھو۔ تم نے دعوت کو دعوت سمجھے ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، والرجز فاہجر، حبیب آپ بتوں سے دور رہیں، بتوں سے دور رہیں۔ یہ ذہن میں رہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سے بتوں سے دور تھے، لیکن یہاں پر حکم کیوں؟ حبیب کریم علیہ السلام کو ایک تو حکم یہ ہے کہ بتوں سے بھی دور رہیں اور بت پرستوں سے بھی دور رہیں، ہر طرح کی پلیدگی سے دور رہیں۔ ہیں جی آج مسلمان جو ہے وہ کن پلیدگیوں میں جا پڑا ہے؟ مسلمان کلمہ پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے لوگوں سے کیسی کیسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب کفر بھی ٹھیک ہے، ایمان بھی ٹھیک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کو بھی سجدہ کر لو اور بھگوان کو بھی پوج لو، رام کو بھی پوج لو، چندر کو بھی پوج لو، چندر کو بھی پوج لو، سب کو پوج لو۔ تم کیا طریقہ ہے بھائی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والرجز فاہجر، فرمایا حبیب پیارے آپ یہ بت جو ہے نا ان سے دور ہو کر رہے ہیں۔ یہ صرف آقا علیہ السلام کو حکم نہیں ہے، حضور کی امت کے ہر ایک بندے کو حکم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، میں حبیب آپ کسی پر اس لیے احسان نہ کریں کہ وہ آپ کو بدلے میں اور زیادہ دے۔ یہ کرنا جائز ہے، کسی کو آپ دیتے ہیں نا وہ بھی آپ کو دے، یہ نیت نہ رکھیں، وہ دے تو لینا بھی جائز ہے، سارا کچھ جائز ہے، لیکن حبیب کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے کام جائز ہیں، لوگ کریں کرتے رہیں، لیکن حبیب آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جیسے یہ ٹیک لگا کے کھانا جو ہے نا ہمارے لیے جائز ہے، بچنا بہتر ہے، لیکن کریم آقا علیہ السلام پر حرام تھا، حضور پر حرام ہے۔ آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، کھانا تناول فرما رہے ہیں اور ایسے بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام، ایک ٹانگ مبارک نیچے رکھی ہوئی، ایک اوپر اس طرح کر کے اٹھا کے حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ ایک مائی صاحبہ وہ بڑی ہوتی نا، کئی خواتین بے باک ہوتی ہیں، وہ بول پڑتی ہیں، کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگی کہ یہ آپ کیسے روٹی بیٹھے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں اپنے رب کا غلام ہوں، اپنے رب کا بندہ ہوں میں، یہ فرمایا حضور نے۔ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی مجھے آپ روٹی دیں یہاں سے، میں بھی کھانا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ السلام لقمہ توڑنے لگے، کہتے نہیں جی وہ آپ کی جو منہ میں ہے نا وہ دیں مجھے۔ آقا علیہ السلام نے وہ اسے لقمہ نکال کے دیے نا جی، وہ مائی کے منہ میں گیا، مائی صاحبہ میں اتنی حیا آ گئی پھر نظر ہی نہیں آئی کسی کو جی، اتنی حیا آ گئی اس مائی صاحبہ میں، کیسے بولتی تھی وہ لوگوں کے سامنے، لیکن اب نہیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، فرمایا حبیب پیارے آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں، جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا آپ بس صبر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بہت ہی تنگی کا دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، یہ ذہن میں رہے، یہ وحیدہ جو ہے نا، یہ یہاں پر ولید بن مغیرہ جو ہے نا اتنا بڑا امیر تھا کہ اس کے جو جانور تھے نا اکیلے مکہ سے لے کر طائف تک بھر جاتے تھے، اتنے جانور تھے اس کے، اور لاکھوں لاکھ روپیہ اس وقت اس کے پاس تھا، سونا چاندی ہر شے اس کے پاس تھی، اور ایسے باغات تھے طائف کے اندر، اس کا ایسا اتنا بڑا باغ تھا کہ وہ پورے عرب میں کسی کا باغ نہیں تھا، اتنا بڑا باغ، اور پورے سال میں اس سے پھل آنا ختم نہیں ہوتا تھا، پورے سال میں جس وقت بندہ اندر داخل ہو جاتا اس وقت اسے وہاں سے پھل مل جاتا تھا۔ باغات ہوتے ہیں نا وہ مختلف موسم میں پھل دیتے ہیں، لیکن اس کے باغ سے پھل ختم نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا باغ تھا اس کا۔ تو وہ اپنے آپ کو اس دن ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تلاوت قرآن کی سنی، جب اس نے تلاوت تو پھر وہ آیا جناب، اپنے اس کے دل پر اثر کر گیا قرآن، آگے لوگوں کو کہا، اس نے کہا تم کہتے ہو کہ قرآن جو ہے یہ کہانت ہے، نہیں کہانت نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ یہ جناب شاعر ہے، ہم بھی شاعر ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ادب کو، نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کی تو لوگوں کو لگا کہ یہ تو بھائی ایمان کی طرف جا رہا ہے،
اس پر تو قرآن اثر کر گیا ہے۔ ان سب نے ابو جہل کو کہا وہ مر جائے تو، وہ ولید تو جا رہا ہے ادھر۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ مجھے ذمہ داری لگا دو تو میں کرتا ہوں اسے درست۔ وہ گیا جا کے ولید کے پاس جا کے منہ بنا کے بیٹھ گیا، جیسے ہوتا ہے نا منانے کے لیے لاڈ کرتے ہیں، ایسے خبیث گیا منہ بنا کے نامراد۔ یہ جا کے اسے کہنے لگا کہ میں نا عرب کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، مکے کے لوگوں کو کوئی پیسے اکٹھے کریں تجھے دیں، کیونکہ تو غریب ہو گیا ہے، اس لیے جا کے ان کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہے، اپنے آپ کو تو قرآن کا ماننے والا کہہ رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے لیے پیسے جمع کروں۔ اس نے کہا دماغ خراب ہے تیرا، میرے پاس خود اتنے پیسے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی، ان کی تو اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اس نے کہا ان کی تو اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی، مجھے کیا دیں گے وہ؟ اس طرح کی باتیں کر کے اس ذلیل نے اسے پھسلایا، پھر اسے واپس لے آیا۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا آقا علیہ السلام کے قرآن کے بارے میں، اس نے کہا یہ قرآن جو ہے نا یہ نہ شعر ہے نہ ایک کہانت ہے نہ اور کچھ ہے، اس نے کہا یہ قرآن جو ہے نا یہ جادو ہے۔ اس نے کہا یہی تو وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں ہر گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی، یہ قرآن پڑھتے ہیں باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی کی، بیٹی ماں کی دشمن، ہر ایک چاچا مامے کا، ماما چاچا کا، آگے پیچھے دائیں بائیں ساری لڑائی اسی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ جادو ہے سارا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، رب تعالی نے فرمایا اچھا اسے وحید کہتے تھے، اکیلا اس جیسا کوئی نہیں ہے، اسے وحید کہتے تھے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھ پر ہی چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلے پیدا کیا ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہی میں نے اسے اکیلے پیدا کیا ہے، پھر یہ دنیا میں آیا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، نہ مال تھا نہ دولت تھی نہ بچے تھے، کچھ بھی نہیں تھے اس کے پاس، آج یہ بدماشیاں کرتا پھرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اسے مجھ پر چھوڑ دیں، وجعلت له مالا ممدودا، پھر اسے میں نے مال کے ذریعے اس کی مدد کی، وبنین شہودا، اور بیٹے اسے دیے کہ وہ ہر وقت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں اس کی خدمت کے لیے، یعنی اس کے پاس مال اتنا تھا کہ بیٹوں کو کمانے کی ضرورت نہیں تھی، باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہر وقت اس کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اور رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، ہر طرح کی نعمت ہم نے اس کے لیے بچھا دی ہے، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا، میں یہ چاہتا ہے کہ اب میں اور دوں، کلا ہرگز نہیں دوں گا اسے، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری آیتوں کو دشمن بن چکا ہے، ہماری قرآن کی آیتوں کو دشمن بن چکا ہے۔ رب تعالی نے فرمایا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، میں ان قریب میں اسے سعود پہاڑی پر چڑھاؤں گا۔ یہ ذہن میں رہے سعود پہاڑی جو ہے نا یہ جہنم میں آگ کی پہاڑی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے منکروں کو، جو قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ سعود پہاڑی پر چڑھائے گا، اس کے چڑھنے میں 70 سال لگ جائیں گے، 70 سال لگیں گے، مگر پھر اسے نیچے اتارا جائے گا، وہ 70 سال پھر لگ جائیں گے، اس طرح کر کے وہ اوپر چڑھتا بھی رہے گا اور نیچے اترتا بھی رہے گا۔ ایک روایت کے الفاظ 70,000 سال کے ہیں، 70,000 سال تک پورا جلتا ہوا جائے گا، جلتا ہوا واپس آئے گا، اس طرح کر کے اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ فکر وقدر، اس نے یہ غور کیا اور یہ بات ٹھہرا لی، کیا یہی قرآن کو اس نے جادو کہا، فقتل کیف قدر، رب تعالی نے فرمایا یہ لعنت ہو اس پر، کیسے سوچ لیا اس نے قرآن کے بارے میں، حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کو جادو کہا اور حبیب کریم کو جادو کر کہہ دیا اس نے۔ آگے فرمایا ثم قتل کیف قدر، اور پھر لعنت ہو اس پر، کیسے سوچ لیا ہے اس نے یہ، کیسے یہ بات ٹھہرا لی ہے اس نے۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر منہ بسورا، تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا اس نے، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے میرے حبیب کی طرف پیٹھ کی، واستکبر، اور یہ اکڑ گیا، حبیب کے سامنے اکڑ گیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، رب تعالی نے فرمایا کہ اس نے کہا یہ تو جادو ہے جو عرصے سے چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، اس نے کہا یہ تو انسان کا قول ہے بس۔ رب تعالی نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں ان قریب ہم اسے دھنسا دیں گے جہنم میں، دھنسانا پنجابی میں کہتے ہیں تن دینا، کی کہتے ہیں تن دینا۔ رب تعالی نے فرمایا سأصلیہ سقر، ہم اسے دھنسا دیں گے جہنم میں۔ میں وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا وہ جہنم میں ہے کیا چیز، لا تبکی ولا تذر، میں نہ تو وہ کچھ بچاتی ہے نہ ہی کچھ چھوڑتی ہے، بھون کے رکھ دیتی ہے، لواحۃ للبشر، میں وہ تو انسانوں کو جلا کے رکھ دے گی، چھیل کے رکھ دے گی ان کو، علیہا 19، میں جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جہنم پر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ 19 فرشتے۔ رب تعالیٰ نے یہ جو 19 کی تعداد ہم نے رکھی ہے نا، یہ بھی آزمائش کے لیے رکھی ہے، یہ 19 کی تعداد جو ہے نا
یہ بھی ہم نے آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم پر صرف فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، انہیں مامور فرمایا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، میں کہ ہم نے ان کی یہ گنتی 19 کی یہ صرف اور صرف اس لیے رکھی ہے تاکہ کافروں کے لیے آزمائش بنے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی پہلے اور وہ حبیب پر ایمان لائے ان کا یقین بڑھ جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کتاب والوں کو اور مومنوں کو شک نہ رہے۔ کیوں کہ پہلے تورات میں بھی رب تبارک و تعالی نے ان کی تعداد یہی بیان کی تھی 19، اور جب وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اہل کتاب میں سے، انہوں نے جب تورات کو دیکھا اور قرآن کو دیکھا، کہا بات تو وہی تورات کر رہی ہے، وہی رب کا قرآن کر رہا ہے، تو پتہ چلا یہ سارا ایک مالک کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ ہیں جی، رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، میں وہ لوگ کہتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، والکافرون، اور کافر کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، رب نے یہ مثال بیان کیوں کی ہے، یہ 19 والی بات کیوں رکھی ہے رب نے بھلا؟ یہ نہیں سمجھ آتی 20 ہو جاتے 25 ہو جاتے، یہ 19 کیوں ہیں؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اچھا جی یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی نا 19 والی، کہ 19 تعداد ہے، تو مکے کے کافر اکٹھے ہوئے، ابو جہل نے کہا ہاں یار وہ 19 ہیں کل، تو کیا کرو گے پھر ان کے ساتھ تم ہیں؟ ابو جہل بدبخت جو ہے نا کہنے لگا کہ کچھ کو تو میں اٹھا کے نا، یہ جو کہتے ہیں دھوتی باندھتے تو کیا کہتے ہیں اسے؟ ٹب کہتے ہیں، ڈب۔ وہ کہنے لگا میں کچھ کو تو یہاں چھپا دوں گا، پکڑ کے باندھ دوں گا، اور ایک ذلیل کہنے لگا جی میں 17 کو میں سنبھال لوں گا۔ کتنے؟ 17۔ اس کا نام تھا ابو الارشد، ارشد پیو، کیا نام تھا اس کا؟ ابو الارشد۔ ہاں، اس نے کہا کہ 17 جو ہے نا میں سنبھالوں گا، اس نے کہا کہ کچھ جو ہے نا اٹھا کے میں اپنی پیٹھ کے پیچھے باندھ لوں گا، باقی کو اٹھا کے پیٹ کے ساتھ سرنجہ پھڑ ڈال لوں گا، نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ وہ سارے خوش ہو کے بڑے کہکے لگا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی آسان ہو گیا، کچھ کے ساتھ یہ نمٹ لے گا، باقی کے ساتھ اور نمٹ لیں گے۔ یہ نا پہلے باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اپنے چھوٹے ہونے کی نا ایک قصہ سناتا ہوں، اکثر میں ویسے دوستوں کو سناتا رہتا ہوں، آپ کو پہلی بات سناتا ہوں۔ ہمارے مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے نا، وہاں ایک لڑکا آ گیا بالا بالا نام کا، بڑا سر پھرا تھا وہ جب کسی سے مار کھاتا تھا نا چپ کر کے مار کھاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اسے مار جاتے تھے، اور جب وہ بھتر جاتا تھا وہ پھر کسی کا قابو نہیں آتا تھا، پوری جماعت پہ بھاری ہوتا تھا وہ بالا۔ وہ ایک مرتبہ کسی بات پہ میری اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، میں نے اسے 2-4 لگائی، وہ چپ کر کھڑا رہا، میرے دل میں بھی آیا، میں نے کہا یار میں بھی کچھ ہوں بھائی، یہ تو میرے سے مار کھا گیا ہے۔ اب وہ آیا ہمارے مدرسے میں آ کر ایک لڑکے کو اس نے پکڑ کے ہمارے منیٹر کو مارا، اس نے چنگا بلا، اس کا CPU ہی باندھ دیا، اس نے مار کے ٹکر نہ متھا پاڑ دیا اس کا، ایسا خبیث تھا وہ، زور سے مارا، اتنا بڑا روڑا بن گیا اس کے متھے پہ۔ اس کے ساتھ اس نے منیٹر، میں نے کہا یار میں اسے ماروں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک لڑکا اور تھا کالا، وہ کہنے لگا لو میں اسے پکڑ کے ایسی تیس نیس پھیر دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ 2 بندے کافی ہیں، پھر اور بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال لڑکے 60-70 تھے، سارے جب جمع ہو گئے آ کے لڑائی شروع ہوئی، اس نے ایک ہی مرتبہ 2-3 کو پکڑ کے نیچے گرایا، سب سے پہلے ہم دونوں ہی بھاگے وہاں سے۔ ہم نے کہا بھائی کسی کی لڑائی میں سر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ بیچارے سارے سب کو، وہ 2 لڑکے آئے تھے کل، انہوں نے پکڑ کے ایسا ہمارا، بندے باتیں کرنے میں بڑے شیر ہوتے ہیں، پہلے کہہ دیا بھی ہم یہاں کر دیں گے وہاں کر دیں گے، یہ تو پتہ چلتا ہے جب بندہ میدان میں اترے ہے یا نہیں۔ اب وہ بیٹھے کیسے کہتے ہیں جی اب 17 کو میں سنبھال لوں گا، اس نے کہا 2-4 تو اٹھا کے میں اپنے یعنی کہ دھوتی میں باندھ دوں گا۔ عجیب کمینے لوگوں، تمہیں شرم نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی، دیکھیں کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ایسے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی کافر جو ہے نا 19 کی تعداد پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور مومن جو ہے نا اسی 19 کی تعداد پر کہ میرے رب کا حکم ہے مانے بیٹھے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی 19 والی بات پہ انہیں ہدایت عطا فرما دی ہے۔ مومن اعتراض نہیں کرتا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ زور کے 4 رکھتے ہیں، 3 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں؟ میں نے کہا 5 بھی ہوتی پھر بھی تجھ کمینے کو اعتراض ہوتا، پھر تو کہتا 5 ہیں 4 کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا پھر 4 پہ ہی گزارا کر، چپ کر کے 4 ہی پڑھتا جا توں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی وما یعلم جنود ربک الا ہو، میں کہ تیرے رب کا لشکر جو ہے، میں تیرے رب کے لشکر کو
سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں فرشتوں کے، وما ہی الا ذکر للبشر، میں یہ تو نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ آگے رب تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھائیں، قسمیں ارشاد فرما کے رب تبارک و تعالی نے جہنم کی ہولناکی کو بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، دیکھیں جی، کلا، میں کیوں نہیں، والقمر، چاند کی قسم ہے مجھے، واللیل اذ ادبر، اور مجھے رات کی قسم ہے جب رات پیٹ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور مجھے صبح کی قسم ہے جب خوب روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، فرمایا کہ بے شک یہ جہنم جو ہے یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نذیر للبشر، میں یہ تو لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، میں اس بندے کے لیے ڈر سنانے والی شے ہے جو بندہ آگے بڑھنا چاہے یا پھر پیچھے رہنا چاہے، ہاں جی، جہنم سے بچنا چاہے اسے یہ ڈر سناتی ہے، اور جو جہنم میں داخل ہونا چاہے اسے بھی یہ جہنم ڈر سناتی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، میں ہر ایک جان جو ہے فرمایا کہ وہ اپنے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز گروی رکھیں جب تک نہیں نہ چھوٹتی، یہی حال قیامت کے دن ہوگا، جب تک بندہ اپنے اعمال نہ اٹھا لے گا، یعنی ان کی سزا نہ پالے گا، تب تک نہیں چھوٹنے والا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا الا اصحاب الیمین، ہاں وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ہاں، فی جنات یتساءلون، یہ جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، یہ مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے، کن کے بارے میں پوچھیں گے؟ مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ یہ ذہن میں رہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اہل ایمان بھی جہنم سے اپنی سزا پا کے جنت آ جائیں گے، بعد میں پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے جی؟ دیکھیں، ما سلککم فی سقر، رب تبارک و تعالی ان کے درمیان سے پردے ہٹا دے گا، اہل جنت جو ہے نا جہنمیوں کو دیکھیں گے جہنم میں ذلیل ہوتے ہوئے، تو پھر جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم لائی تھی، کس لیے تم جہنم آ گئے تھے؟ قالوا الم نکم من المصلین، انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی بات کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول کاموں میں لگے رہتے تھے، جو نہ کرنے والے کام ہوتے ہیں ان میں لگے رہتے تھے ہم۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھوٹا کہتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی ہمیں، بس انہی کاموں میں لگے رہے ہم تو ہمیں موت آ گئی۔ رب تعالی نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، میں ایسے لوگوں کو کسی کی شفاعت بھی نفع نہیں دے گی۔ کچھ پہلے تو سفارش کرنی نہیں کسی نے، اگر کسی نے کی بھی تو یہ نفع نہیں ہوگا۔ رب تعالی نے فرمایا فما لهم عن التذکرۃ موردین، میں انہیں کیا ہو گیا ہے یہ قرآن سے منہ پھیرے جاتے ہیں، قرآن سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالی نے جو مثال دی ہے ان کی، میں کہتا ہوں مزہ آ گیا ہے، ہاں جی۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، حبیب پیارے آپ سے اور آپ کے قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کھوتے بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کر، جیسے گدھے بھاگتے ہیں۔ فرت من قسورہ، حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، حمر حمار کی جمع ہے، گدھے کو کہتے ہیں۔ بات تو ہولے کرنی چاہیے نہیں جی، سخت بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ خالق کائنات نازل فرما رہا ہے اور رحمت للعالمین حبیب بیان فرما رہے ہیں۔ میں حبیبی آپ سے قرآن سن کے کہتے ہیں جی ایسی باتیں کریں گے تو لوگ پھر آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ میں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پھر قرآن بھی نہ پڑھیں ہم۔ یہ جو تم منطق ہمیں سنا رہے ہو، یہ جو لوجک ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو، یہ لوجیکلی بات ہونی چاہیے۔ یہ لوجک جو ہمیں سنا رہے ہو تو پھر قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا قرآن کریم جو ہے جنہیں گدھا کہہ رہا ہے ہیں؟ کیا رب تبارک و تعالی کے سامنے یہ بات نہیں تھی؟ حبیب کریم علیہ السلام کے سامنے یہ بات نہیں تھی کہ ہم ان کو اگر گدھا کہیں گے تو یہ ہماری تعلیم کو کب قبول کریں گے؟ آپ کی مہربانی اتنا بھی نہ آپ نرم کریں گے، نہیں جی بالکل آپ بدل دیں، بالکل جی بڑا سمجھاتے ہیں مجھے بھی، اور نہیں جی آپ جو ہے نا بالکل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، جیسے آپ فرمائیں پھر ویسے کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ تو ہم پھر یہی کریں گے، ہیں ترجمہ کرنے کا تو حق ہے نا۔ رب تعالی نے کیا فرمایا؟ میں کأنہم حمر مستنفرہ، میں ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے بھاگتے ہیں، فرت من قسورہ، جیسے شیر کو دیکھ کے گدھا دوڑتا ہے۔ میں حبیب پیارے تجھے دیکھ کر تیرے قرآن کو دیکھ کے ایسے بھاگتے ہیں یہ سارے، ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ بل یرید کل امرئ منہم من یؤتیٰ صحفا منشرہ،
اللہ اکبر۔ مکے کے کافروں نے کہا کہ جیسے قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے ایسے ہم سب پر ایک ایک کتاب نازل ہو، ہمارے نام لکھے ہوئے ہوں اور ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانیں، تب ہم مانیں گے۔ ہر ایک پر کتاب نازل ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بل یرید کل امرئ منہم، میں نے سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ میں کلا، نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، میں ہاں یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو بھاگنا چاہتا ہے بھاگ جائے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور اس سے نصیحت بھی وہی قبول کرتے ہیں جنہیں رب پسند فرما لے۔ جنہیں رب چاہتا ہے وہی قرآن سنتے ہیں۔ اچھا، قرآن سننے والوں کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ رب نے ڈگری بھی جاری فرما دی، سند جاری فرما دی۔ رب تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرما دیا انہیں، میں جو قرآن سنتے ہیں نا ہو اہل التقوی و اہل المغفرہ، میں یہ اہل تقوی بھی یہی ہیں، اہل مغفرت بھی یہی ہیں۔ اللہ اکبر، حد نہیں ہو گئی یار؟ میں جو قرآن سنتے ہیں نا میں حبیب، اچھا انہیں رب نے گدھا فرمایا، انہیں کیا فرمایا؟ گدھا، کھوتا فرمایا انہیں رب تعالیٰ نے۔ اور جو قرآن سننے والے ہیں انہیں رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اہل تقوی بھی ہیں، اہل مغفرت بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی گروہ میں شامل فرمائے۔